بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہی میں اپنے اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے فرسٹ ایئر کی اردو نیو ایڈیشن حصہ نثر کے سبق نمبر 10 جو کہ ہے دہلیز، جس کے مصنف کا نام ہے امجد اسلام امجد، اس کے سبق کا خلاصہ لے کے آئی ہوں۔ میں نے اپنے پچھلے ویڈیوز میں ان تمام اسباق کے سبق کے خلاصہ کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، آپ میرے چینل پر وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے حمد اور نعت دی ہوئی ہے، اس کے اشعار کی تشریح، حصہ نظم اور حصہ غزل کے اشعار کی تشریح بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے، تو آپ کو میرے چینل پہ تمام سلیبس کی ویڈیو مل جائے گی۔ اسی طرح انگلش کی بھی مل جائے گی، انگلش کی سمریز، کوشچن آنسرز، ٹرانسلیشن، تو آپ میرے چینل پہ وزٹ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق کا خلاصہ: یہ کہانی احمد علی اور فقیر حسین کے درمیان کشمکش اور تنازعات کو بیان کرتی ہے۔ احمد علی اور فقیر حسین آپس میں رشتہ دار ہیں۔ احمد علی ایک کاروباری شخص ہے جو شہر میں ایک نئے پلازے کی تعمیر کا منصوبہ بناتا ہے۔ پلازے میں سینما بنانے کے لیے اسے ملحقہ مکان کی ضرورت ہے جو اس کے چچا زاد بھائی فقیر حسین کا ہے۔ وہ اسے مختلف حیلوں اور بہانوں سے گھر بیچنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بدلے بہترین مکان کا لالچ بھی دیتا ہے، لیکن فقیر حسین راضی نہیں ہوتا۔ احمد علی کا بیٹا عابد زبردستی اس سے مکان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے اس رویے سے فقیر حسین اور اس کا بیٹا اختر اور بیٹی سعیدہ تنگ آ جاتے ہیں۔ اختر اپنے دوست رفیق کی مدد سے ان تمام حالات پر قابو پا لیتا ہے۔ رفیق ایک جرائم پیشہ فرد ہے جو جہانگیر کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرتا ہے۔ ایک روز اختر اور اس کی بہن سعیدہ رفیق کے گھر جاتے ہیں۔ سعیدہ گھر میں قدم رکھتے ہی چاروں طرف اسے ڈھونڈتی ہے۔ رفیق گھر میں خاموش کھڑا ہوتا ہے اور اسلامات ان دونوں کا استقبال کرتا ہے۔ رفیق کے رویے سے پشیمانی ظاہر ہو رہی ہے۔ اختر اور سعیدہ رفیق کو بتاتے ہیں کہ قدرت نے جہانگیر سے اس کے تمام گناہوں کا بدلہ لے لیا ہے اور وہ حویلی میں آگ لگنے سے جل کر مر گیا ہے۔ اس کی موت کا رفیق پر گہرا اثر ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے خود کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے تمام گناہوں کا ازالہ کر سکے اور معاشرے کا ایک بہترین انسان بن سکے۔ اختر اور سعیدہ رفیق کو سمجھاتے ہیں کہ وہ خود کو پولیس کے حوالے نہ کرے اور یہ کام ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، جس پر رفیق انہیں کہتا ہے کہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے اسے تمام بوجھ گردن سے اتارنا ہوگا اور یہ گناہوں کا کفارہ ادا کیے بغیر ممکن نہیں۔ جس پر سلامت اسے کہتا ہے کہ وہ کام تم نے اپنی خوشی سے نہیں کیے تھے، لیکن رفیق خود کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے کہتا ہے کہ چاہے اپنی مرضی سے نہیں کیے تھے مگر کیے تو تھے، قانون تو توڑا تھا اور لوگوں کو نقصان پہنچایا تھا۔ سعیدہ رفیق سے محبت کرتی ہے، اس لیے وہ اس کے موقف پر پریشان اور اداس ہو جاتی ہے۔ رفیق سلامت اختر اور سعیدہ کے اصرار کے باوجود اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ دوسری طرف مصنف کہانی کو نیا موڑ دیتا ہے۔ جہانگیر کی موت کے بعد احمد علی اور فقیر حسین کے تعلقات میں تبدیلی آتی ہے۔ احمد علی کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے فقیر حسین اس کے گھر آنا جانا شروع کرتا ہے، جس سے ان کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں۔ دونوں خاندانوں کی موجودگی میں احمد علی فقیر حسین سے سعیدہ کا ہاتھ اپنے بیٹے خالد کے لیے مانگتا ہے، جسے خود سعیدہ بھی اس کے کردار اور شرافت کی وجہ سے پسند کرتی ہے، لیکن جب احمد علی سعیدہ کو اپنے پاس بیٹھنے کو کہتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیتی ہے، جس پر فقیر حسین سعیدہ سے سوال کرتا ہے اور وہاں موجود تمام لوگ حیرت سے سعیدہ کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ احمد علی سعیدہ سے کہتا ہے کہ تم دونوں تو ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ سعیدہ اس بات کا اقرار کرتی ہے، وہ اپنی باتوں سے اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ وہ خالد سے نہیں بلکہ رفیق سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ رفیق کے جیل میں ہونے کے باوجود سعیدہ اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے اور انہیں سمجھاتی ہے کہ اگر ایک گناہ گار توبہ کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرے تو ایسے شخص کو قبول کرنا چاہیے، اور اگر ہم یہ رفیق کو قبول نہیں کریں گے تو باقی دنیا کیسے کرے گی۔ فقیر حسین کو سعیدہ کی یہ سوچ پسند آتی ہے اور وہ اسے مشورہ دیتا ہے کہ رفیق کے ساتھ اس کا تعلق احسان کے طور پر نہ ہو بلکہ ایک حقیقی شراکت داری کے طور پر ہو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔